السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریکی ذات باری تعالی کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل ہادی الرسل امام الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مبارکہ پر نازل ہوں۔ گزشتہ کئی خطبات جمعۃ المبارک میں سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مختلف عنوانات پر آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اور محبت کے فوائد و ثمرات قرآن و سنت کی روشنی میں آپ یہ باتیں سماعت فرمائیں گے۔ امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی حقوق ہیں، جن میں سے چند ایک کا ذکر گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہوا تھا۔ اسی میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر یہ حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے بعد سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، اور اس طرح کی محبت جو ہے کسی اور سے اللہ کے علاوہ نہ کی جائے۔ سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالی سے اور نبی ایک مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے، یہ فرض ہے۔ آپ کی محبت اور ایمان یہ دونوں چیزیں ہی لازم ملزوم ہیں۔ آپ کا ایمان جس لیول کا بھی ہو، اس وقت تک یہ ایمان جو ہے نامکمل ہے جب تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت نہ کی جائے جس طرح اللہ رب العالمین نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن آج کے دور میں خود ساختہ محبتیں اور محبتوں کے اندر غلو، افراط و تفریط سے پاک محبت ہونا چاہیے، جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں پارہ نمبر 10 میں جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، مخلوقات میں سے کسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اگر آپ محبت کرتے ہیں تو آپ کا ایمان ناقص ہے، نامکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر جو ہے وعید سنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ
کہہ دیجئے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز رشتہ دار اور وہ مال جو بڑی محنت سے تم نے کمایا ہے اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے کا تمہیں ہر وقت خدشات لاحق رہتے ہیں، اور تمہارے وہ مکانات، رہائش گاہیں جنہیں دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں، زیادہ اچھی لگتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور میدان جہاد میں جانے سے، تو پھر یاد رکھو حتیٰ یأتی اللہ بامری، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب آ سکتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یا دونوں جہانوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے فاسق قوم کو۔ اس آیہ مبارکہ میں 8 چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔ 8 چیزیں دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں۔ یہ وہ 8 چیزیں ہیں جن کے ساتھ عمومی طور پر ہر انسان کو محبت ہوتی ہے۔ نمبر 1 والد گرامی، نمبر 2 تمہارے بیٹے، نمبر 3 تمہارے بھائی، نمبر 4 تمہاری بیویاں، نمبر 5 پہ تمہارے سارے کے سارے عزیز و اقربا رشتہ دار، نمبر 6 جو ہے تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا ہے بڑی محنت سے، اور جس کے خدشہ کا تمہیں ہر وقت جو ہے فکر لاحق رہتی ہے، اور تمہارے وہ مسکن، تمہارے وہ گھر، محلات، مکانات اور تجارت، یہ 8 چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ، کیا یہ تمہیں چیزیں اللہ کے رسول وجہاد فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہیں، زیادہ محبوب ہیں؟ تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، دنیا میں بھی آ سکتا ہے، آخرت میں بھی آ سکتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی فرضیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس وقت تک آپ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت نہ کی جائے۔ منافق ہو سکتے ہیں، فاسق ہو سکتے ہیں، دھوکے باز ہو سکتے ہیں، یہ ساری ڈگریاں مل سکتی ہیں دنیاوی اعتبار سے، لیکن ایک اکمل اور کامل مومن کہلانے کے لیے یہ بنیادی چیز ہے کہ ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک محمد رسول اللہ سے محبت نہیں کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ محبت کس پیمانے کی ہوگی، کس طرح کی ہوگی؟ ایک تو ہے کہ زبانی طور پر بہت زیادہ لوگ محبت کے دعوے دار ہوتے ہیں، لیکن جو محبت کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کرتے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہے۔ امی ابو کی جان سے نہیں، اپنی جان سے۔ سب سے زیادہ انسان کو اپنی جان ہوتی ہے،
اپنی جان سے بھی زیادہ محترم، زیادہ عزیز اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جاننا ہے۔ عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو آخذ بیدہ عمر بن الخطاب۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں عمر بن خطاب کا ہاتھ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فقال له عمر، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ہر چیز سے، دنیا کے تمام متاع، دنیا کی جتنی بھی اشیاء ہیں، تمام چیزوں سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں، پیارے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات پر فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا لا والذی نفسی بیدہ، لا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میری جان کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ مجھے قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حتی اکون احب الیک من نفسک، اے عمر تو اس وقت تک جو ہے مومن نہیں کہلا سکتا جب تک تجھے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہوں، اپنی جان سے بھی جب تک تمہیں میں عزیز نہیں ہوں گا تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، اللہ کی قسم اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب بات بنی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری شریف کی۔ اس میں اہم ترین جو بات ہے، سب سے پہلی بات وہ ہے آپ کا قسم اٹھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم اٹھا کر بات کہنا۔ آپ قسم نہ اٹھائیں پھر بھی حال بات آپ کی سچی ہوتی ہے اور کھری ہوتی ہے، ملاوٹ سے، جھوٹ سے وہ پاک ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے قسم اٹھا کر یہ بات جو کہی ہے، یہ اس لیے کہی ہے کہ تاکہ بات کے اندر پختگی پیدا ہو جائے، لوگ جان جائیں، سمجھ جائیں کہ ایمان کی تکمیل محبت مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ اپنی جان سے زیادہ جب تک تم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک۔ اس کی شرح میں علامہ عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیرا ایمان اس وقت تک کامل نہ ہوگا یہاں تک کہ میں تیرے نزدیک تیری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہوں۔ الآن یا عمر، اب بات بنی، اس سے مراد ہے یعنی تمہارا ایمان اب مکمل ہوا ہے جب تو نے یہ اقرار کر لیا کہ اب میری جان تو چلی جائے لیکن آپ کی جان نہ جائے، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اب تمہارا ایمان کامل ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر بات کہہ دیں پھر بھی امتیوں کو یقین نہ آئے، پھر بھی ایمان کا وہ لیول، وہ تقاضا ہم نہ پیدا کر سکیں تو ہماری بدبختی ہے۔ ایک وہ محب ہے جو دعویٰ کرتا ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور زاننا بلا ناگا درجنوں کے حساب، سینکڑوں کے حساب سے آپ کی سنتوں کا قتل کرتا ہے، آپ کی سنتوں کو، آپ کی تعلیمات کو فراموش کرتا ہے۔ اس بات پر یہ سنت ہے نا، یہ سنت ہے نا، یہ سنت ہے۔ آپ سے محبت کرنا یہ فرض ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ ایمان مکمل نے قرآن پاک کی آیت تمہارے سامنے پڑھی ہے، حدیث بخاری میں نے پڑھی ہے۔ کیا عمر اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے عزیز نہیں جانو گے۔ دوسری روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والد اور بیٹے سے بھی زیادہ محبت کی فرضیت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ حدیث میں، اس حدیث میں بھی آپ نے قسم اٹھا کر بات کہی ہے، پہلی حدیث میں بھی آپ نے قسم اٹھائی۔ اب آپ فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ، لوگوں مجھے قسم ہے ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ارشادات، یہ فرامین ان لبوں سے نکلے ہوئے ہیں جہاں سے کبھی جھوٹ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد اور بیٹے سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، اپنی اولادوں سے زیادہ عزیز، اپنے والدین سے زیادہ عزیز۔ کائنات کی ہر نعمت، کائنات کا ہر رشتہ، کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ قربان ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اللہ اکبر۔ والد ہی میں والد اور ماں بھی مراد ہے۔ جب ایک جنس کا ذکر کیا جاتا ہے والد کا تو اس میں ماں بھی آ جاتی ہے، ماں کا ذکر ہو تو والد آ جاتا ہے، اولاد میں بیٹیاں بھی آ جاتی ہیں، بیٹے بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تیسری حدیث مبارکہ میں ہے، اس میں عزیز و اقربا کا، اپنی جان کا ذکر آیا پہلی احادیث میں۔ آپ تیسری حدیث آپ سماعت فرمائیں، اس میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ لا یؤمن عبد حتی اکون احب الی من اہلہ ومالہ والناس اجمعین۔ کائنات کا کوئی بھی شخص، کوئی بھی آدمی دنیا کا مال و متاع ہو، دنیا کا ساز و سامان اور اپنا اہل، اپنا گھر بار، اگر اس کو عزیز ہے میری ذات سے زیادہ اسے وہ محبوب ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ تینوں احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی فرضیت کو بیان کرتی ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں آپ نے سنا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا۔ 8 چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اگر یہ تمہیں زیادہ عزیز ہیں، زیادہ محترم ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کریں۔ اللہ اکبر۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ انتہائی خوفناک اہل ایمان کے لیے، اس سے زیادہ خوفناک، خوف دلانے والی کوئی آیت نہیں ہے اہل علم کے نزدیک۔
کہ ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا جب تک آپ سے اپنی جان سے اور دنیا جہاں کی چیزوں کا ذکر میں نے کیا ان سے بڑھ کر محبت نہیں کی جائے گی۔ امت کے درمیان اس بارے میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، یہ محبت ہر عزیز اور ہر پیاری چیز پر مقدم محبت ہوگی۔ دنیا کی محبتیں سب عارضی ہیں، اور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے اللہ نے کہا اور آپ نے فرمایا ویسے آپ کے ساتھ محبت کی جائے تو اس سے ملے گا کیا؟ اہل ایمان کو خوشخبری بھی سنائی ہے، اس سے کیا ملے گا؟ حالانکہ ہماری محبت کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محتاج نہیں ہے کہ مومن میرے ساتھ محبت کریں گے تو میرا مقام بلند ہوگا، درجات بلند ہوں گے، نہیں۔ ہم نکارے لوگ، اُلےگار لوگ محبت کریں یا نہ کریں، محتاج ہم ہیں، ضرورت ہمیں ہے۔ ان کی عزت و عظمت و رفعت و مقام، اس کے اندر ہمارے محبت کرنے سے نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی۔ وہ کائنات کا خالق و مالک اور رزاق نظام چلانے والا، ہر ایک کی زندگی اور موت کا مالک اور مشکل کشا اور ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ تبارک و تعالی، وہ اپنے محبوب سے خود محبت کرتا ہے۔ اللہ خود محبت کرتے ہیں، اللہ کے حبیب ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر ہی بس نہیں بلکہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر بلند فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم اس پیغمبر کی اتباع کرو گے، اس سے محبت کرو گے، تو اس کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے، اس کی اطاعت و فرما برداری اتباع کرنے کی وجہ سے میں اللہ تمہارے ساتھ بھی محبت کروں گا۔ تمہارے ساتھ صرف محبت ہی نہیں کروں گا بلکہ تمہارے بے شمار گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا۔ اس سے اندازہ لگائیں، سمجھیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقام رکھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم ان کی اتباع کرو گے، ان کی اطاعت کرو گے، ان کی باتوں کو مانو گے تو میں اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ محبوب بنانے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دوں گا۔ یہ بات کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ اللہ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہہ دیجیے اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطائیں بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے سے گناہوں کی معافی ملتی ہے، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی لذت کے حصول کے کچھ اسباب بیان فرمائے ہیں۔ اگر آپ اپنے ایمان کا لیول چیک کرنا چاہتے ہیں تو 3 باتوں کو آپ سامنے رکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت کو محسوس کرنے کے لیے 3 باتیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے فرمایا ان یقول اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اور اس کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ۔ اس کے علاوہ جس سے بھی محبت کی جائے گی وہ صرف اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے محبت کی جائے گی، اللہ کی خوشنودی کو پانے کے لیے محبت کی جائے گی۔
تیسری بات وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهَ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ آدمی کے لیے ایمان کے قبول کرنے کے بعد واپس جو ہے پلٹنا اسے اس قدر ناپسند ہو جس طرح ایک آدمی کا جہنم میں پھینکا جانا اسے ناپسند ہے۔ یہ تین باتیں ہیں۔ تو ان تین باتوں میں سب سے پہلی بات اللہ رسول سے محبت ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مشروط پر آپ کو محبت ہے اور ان کی باتوں سے محبت ہے تو آپ یقیناً مٹھاس، ایمان کی مٹھاس اور اس کا ذائقہ اور لذت محسوس کریں گے۔ اگر زبان سے آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑی ہے، مجھے بڑی عقیدت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آپ کی بات ایک نہیں ماننے کے لیے تیار، یہ کیسی محبت ہے؟ جھوٹی محبت، یہ مکاری ہے کہ زبان سے انسان کہے اللہ مجھے تیری ذات سے بڑی محبت، عملاً اللہ کے نافرمان، زبان سے محمد الرسول اللہ سے محبت کے تقاضے، محبت کے دعوے، لیکن عملی طور پر جو ہے وہ نافرمانیاں۔ یہ کیسی محبت ہے کہ اللہ رسول سے محبت کے دعوے دار بھی ہے اور نافرمان بھی ہے؟ یہ جھوٹی اور مکاری والی محبت ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری تیاری ایسی کوئی تیاری نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے حب اللہ و رسولی، میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، میرے صحابی جس کے ساتھ کسی کو محبت ہوگی وہ اسی کے ساتھ روز قیامت کھڑا ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ صحابہ فرماتے ہیں جب آپ نے ارشاد فرمایا تو ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ یہ کیسی محبت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا انسان روز قیامت رفاقت مصطفیٰ اللہ سے نصیب فرمائے گا۔ اللہ جنت کے اس حصہ میں داخل فرمائے گا جہاں پہ محبوب کا دیدار ہوتا رہے گا۔ یہ کتنی بڑی خوش بختی ہے اہل ایمان کے لیے۔ صحابی نے مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا میرے پیارے جس کے ساتھ تجھے محبت ہے روز قیامت اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ لمبی حدیث ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہے، آپ سے محبت ہے اور ابو بکر و عمر سے محبت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ٹھیک ہے میرے اعمال ان جیسے نہیں لیکن میں محبت ضرور رکھتا ہوں ابو بکر سے بھی عمر سے بھی۔ پیارے آقا فرماتے ہیں تو ان سے محبت کرتا ہے، تیری محبت کا یہ پیمانہ ہے تو روز آخر اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے ساتھ کھڑا کرے گا جن کے ساتھ دنیا میں تم محبت کرتے رہے۔ ایک اور صحابی ہیں، گھر میں ذکر ہو رہا تھا، صحابی عرض کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتا ہوں جب آپ کی یاد آتی ہے دل بے چین ہو جاتا ہے، بچوں میں بیوی کے پاس گھر والوں کے پاس ہوتا ہوں، جو ہی آپ کی یاد آتی ہے دوڑتا ہوں آ کے آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، اپنی پیاس کو بجھا لیتا ہوں۔ میں سوچتے سوچتے آج اس نتیجے پہ پہنچا کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تو بہت اونچا مقام عطا فرمائیں گے، لیکن میرے جیسا گنہگار اللہ کی رحمت سے جنت میں چلا گیا تو وہاں پہ آپ کا دیدار کیسے ہوگا؟ وہاں پہ آپ کا دیدار کیسے ہوگا؟ اس موقع پر بھی جبریل امین تشریف لائے اور آ کر وہی سنائی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ میرے محبوب اپنے ماننے والوں سے کہہ دو کہ جس نے بھی اللہ کی بات مانی، رسول اللہ کی بات کو مانا، روز قیامت وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، سچے لوگوں کے ساتھ ہوگا،
صلحاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ بہت بڑی رفاقت ہے جس کو اللہ نصیب فرما دے۔ اور ساتھ یہ قرآن پاک کی آیت اللہ نے نازل فرمائی اس موقع پر کہ اپنے صحابہ کو بتلا دو کہ اگر تم اللہ کی بات کو مانو گے، رسول اللہ کی اطاعت کرو گے تو یہ مرتبہ مقام ملے گا۔ ساتھ آپ نے فرمایا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، جس کے ساتھ محبت ہوگی وہ روز قیامت اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تمہیں خوش نصیبی ہے اہل ایمان کے لیے، مومنوں کے لیے، راسخ العقیدہ، توحید و رسالت کا عقیدہ رکھنے والے باعمل مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہم نے سنائی۔ رب نے اس قرآن پاک میں نازل فرمایا کہ جو اللہ کی بات کو مانے گا، رسول اللہ کی بات کو مانے گا، آپ کی اتباع کرے گا، اللہ روز قیامت محمد رسول اللہ کا ساتھ نصیب فرمائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آج ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہمارے زندگی کے تمام اعمال زندگی جو ہیں، خوشی ہو یا غمی ہو، جیسا بھی معاملہ ہو، ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے روشنی لیں گے، آپ کی سیرت کو پڑھیں گے، آپ کی سیرت طیبہ کو فالو کریں گے، آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے، اللہ کی قسم تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، محبت کے تقاضے پورے کرنے والے بن جاؤ، روز قیامت اللہ تمہیں اپنے محبوب کے ساتھ نصیب فرمائے دے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا آپ کی تعلیمات کو عملی طور پر ماننا ہے، آپ کی اتباع کرنا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، رب کے قرآن کی بات آ جائے، باقی تمام باتوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ بات اللہ کی ہو اور اللہ کے رسول کی ہو، ان باتوں کو مانیں، اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ تمام اعمال صالح نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھ کر انہی کے پیچھے چلیں۔ اس کے اندر دنیاوی کامیابی بھی ہے، اخروی کامیابی بھی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہٹ کر ہم کسی کی بھی پیروی کریں گے تو وہ گمراہی کا راستہ ہوگا، ہدایت کا راستہ نہیں ہوگا۔ ہدایت کا راستہ یہی ہے کہ جس طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، قرآن کی طرف اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اسی کی طرف ہمیں رخ کر کے اپنی زندگیوں کو کامیاب بنانا چاہیے۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں راہ اعتدال سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جو اللہ نے آپ کو مرتبہ مقام دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اسی راستے پہ چلتے ہوئے آپ کی سیرت کو بیان کیا جائے، سنا جائے، فضائل بیان کیے جائیں اور آپ کی اتباع کی جائے۔ اگر ہم اس کے اندر غلط کریں گے، افراط و تفریط کریں گے تو گنہگار ٹھہریں گے، کیے ہوئے اعمال بھی ہمارے ضائع ہو جائیں گے، اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ چاہنے کی بات اس حوالے سے آپ، کیونکہ اس موضوع کا یہ حصہ ہے، 2-3 باتیں میں انشاءاللہ بیان کر کے بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا تطرونی کما طرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ آپ نے فرمایا کہ میری تعریف میں اس طرح مبالغہ آرائی نہ کرنا جس طرح نصرانیوں نے ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں تعریف میں مبالغہ آرائی کی، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہرایا۔ در حقیقت میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی جانو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ کی مدح ثنائی میں راہ اعتدال سے تجاوز کرنے والے اس بات کو بھی نظر انداز کر جاتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرما دیا، خود جو آپ نے ارشادات فرمائے ہیں اپنی ذات کے بارے میں، انہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ دوسری حدیث میں ہے، ایک آدمی نے آپ کے سامنے کہا ما شاء اللہ و شئتا، جو اللہ چاہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں وہ کام ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
اجعلتنی واللہ عدلا، او اللہ کے بندے کیا تو مجھے اللہ کے برابر کر رہا ہے؟ اجعلتنی واللہ عدلا، کیا تو مجھے اللہ کے برابر کر رہا ہے؟ حالانکہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کی برابری کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا بل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کیوں نہیں کہتا کہ جو اللہ اکیلا چاہے گا وہ ہوگا، مجھے اللہ کے برابر نہ کرو، ما شاء اللہ وحدہ۔ آپ نے فرمایا تو نے مجھے اللہ کے ہم پلہ بنا دیا، برابر کر دیا، تو نے شرک کیا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے، حدیث مبارکہ ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ نبی وارث، جو اللہ نبی چاہیں گے، ہم پھر ان باتوں سے وہ جملے تلاش کرتے ہیں جن سے گستاخی خدا نخواستہ بن سکتی ہو، پھر دوسرے کو زیر کرنے کے لیے ہم بہت احتجاج کرتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں، علم کی طرف نہیں آتے، دلائل کی طرف نہیں آتے، خود ساختہ اپنی بنائی ہوئی باتوں کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور فتنہ فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی کی شادی تھی، شادی کا دوسرا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور بچیوں کو دیکھا کہ وہ گیت گا رہی تھی، ترانے پڑھ رہی تھی غزوہ بدر کے حوالے سے۔ ان میں ایک بچی نے کہا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے پاس وہ نبی ہیں جو کل کے حالات سے واقف ہیں، کل آنے والے حالات سے واقف ہیں۔ کہ بچی نے یہ جملہ بولا، آپ نے فرمایا اما ھذا فلا تقولوه ما لم يعلم ما في غد الا الله عز وجل، بیٹا جو پہلے کہہ رہی تھی وہی کہتی رہو، یہ نہ کہو کہ محمد کل کی باتوں کو جانتے ہیں، کل آنے والے کو صرف میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کل کی، ہمیں تو بڑا کچھ علم، بڑے دعوے ہمارے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ کل کی بات کو میرا اللہ جانتا ہے بیٹا، یہ میں محمد نہیں جانتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے مبالغہ رائی کرنا، غلوف کرنا، شدت اختیار کرنا، تجاوز کر جانا، اللہ رسول کے بتلائے ہوئے راستے سے ہٹ کر اپنی طرف سے جو ہے ایسی باتیں کہنا کہ وہ شرک کے زمرے میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض لوگ اللہ کے رسول کی قسم کھاتے ہیں، ماں باپ کی قسم کھاتے ہیں، یہ ٹاپک میرا پیچھے گزر چکا ہے گزشتہ خطبات میں، اقسام شرک کے اندر۔ آپ نے فرمایا جب بھی قسم اٹھانا اللہ کے نام کی قسم اٹھانا ہے، یا اللہ کی صفات کی قسم اٹھانا ہے، مخلوق میں سے کسی نبی کی بھی قسم آپ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ نے منع فرما دیا، الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ جب کوئی معاملہ ایسا آ جائے قسم اٹھانے والا، تو اس میں آپ نے بیٹے کی قسم، باپ کی قسم یا کسی اور کی قسم نہیں اٹھانا، بلکہ اللہ کی قسم اٹھانا ہے۔ یہ اللہ کی کسی صفت کی قسم اٹھا سکتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس کی صفت ہے۔ قرآن کی قسم لوگ اٹھاتے ہیں، اس میں میں نے بہت تحقیق کی، قرآن کی قسم جائز ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ یہی تو معاملہ تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے ساتھ، کہ جس کی خاطر انہوں نے اپنے کوڑے کھائے، جیل کو برداشت کیا۔ قوم کہہ رہی تھی اے حنبل کہہ دو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، فرمایا یہ احمد بن حنبل یہ بات نہیں کہے گا، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی کلام ہے، تو لہذا قرآن کی قسم اٹھانا بھی جائز ہے، کیونکہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی کلام ہے۔ تو اس کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کی بھی آپ قسم نہیں اٹھا سکتے، اگر اٹھاتے ہیں تو شرک ہوگا۔ تو میں نے جو چند باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں اور محبت کے اعتدال کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں قرآن و سنت کے دلائل سے، اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو قبول و منظور فرمائے اور یہ عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بات ہے عاشق کہلانا، میں عاشق رسول ہوں، یہ بازاری لفظ ہے، یہ قرآن پاک میں بھی نہیں، نہ حدیث رسول میں ہے، یہ خود ساختہ
یہ عشق مشوق کرنے والوں کی خود ساختہ یہ باتیں ہیں، ان کے کلام، ان کی بات ہے، یہ قرآن کی یہ حدیث کی نہیں ہے۔ قرآن نے لفظ محبت کو استعمال کیا ہے، حدیث میں لفظ محبت کو استعمال کیا گیا ہے۔ یہ کہنا کہ میں عاشق رسول ہوں، آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آپ اپنی بیٹی سے کہہ سکتے ہیں بیٹی میں تیرا عاشق ہوں، بہن سے کہہ بیٹی بہن میں تیرا عاشق ہوں، ماں سے کہو ماں میں تیرا عاشق ہوں۔ جب یہ اتنے کمتر اور گھٹیا قسم کے الفاظ جو ہے، مزاری الفاظ آپ اپنی فیملی کے لیے، عزیز و اقربا کے لیے پسند نہیں کرتے، تو اللہ کے رسول کی ذات بہت اونچی ہے، ان کے بارے میں یہ لفظ کہتے تو شرم نہیں آتی؟ محبت رسول کیوں نہیں کہتے؟ ہمارا جان مال ماں باپ سب قربان ہو محمد رسول اللہ کی ذات پر، آپ کے فرامین پر محبت کا لفظ استعمال کیا کریں۔ عشق کا لفظ جو ہے یہ بازاری لوگوں کا لفظ ہے، قرآن و حدیث کا لفظ نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں تمام کو قرآن و سنت کی پیروی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری بات یہ ہے کہ آج کل ماشاءاللہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی پاکستان میں تشریف لا چکے ہیں، اللہ ان کا آنا مبارک کرے، اور ان کے بیانات، ان کے دروس، ان کے لیکچر مختلف جگہوں پہ رکھے گئے ہیں حکومتی سطح پہ، ان تمام پروگراموں کو تعصبات کی عین کے اتار کر کھلے دل سے سنیں، انشاءاللہ الرحمن وہ جو بات کرتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہیں۔ ہاں ایک وہ بھی انسان ہے، اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے ہمیں ان سے دلیل مانگنا چاہیے، ہمیں ان سے جو دلیل مانگ کر اپنی شک و شبہات کو ختم کرنا چاہیے، نہ کہ ان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا جائے اور وہ بھی جھوٹ کے اوپر کھڑا کر دیا جائے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری، ہم سب ان کے میزبان ہیں۔ ہماری یہ سعادت ہے کہ اتنی بڑی لکھی شخصیت جن کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے لاکھوں لوگوں کو اسلام کی دولت سے نوازا، اللہ تعالیٰ مزید ان سے کام لے، اور مزید اللہ ہماری نسلوں سے یہ کام لے۔ آج کل ان کے بڑے علمی دروس اور لیکچر ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی آپ سنیں، اور جہاں جہاں ان کے پروگرام ہوتے ہیں پہنچ سکتے ہیں تو بھرپور پہنچیں۔ اگر کسی کو بھی کوئی اعتراض ہو کسی بھی حوالے سے تو کھلا سیکشن ہوتا ہے سوال و جواب کا، وہاں آپ لکھیں، بلکہ ڈائریکٹ وہ کیمرہ دے اپنا مائک دے دیتے کھڑے ہو کے سوال کریں، آپ سوال کر کے اپنی شک و شبہات کو ختم کریں، نہ کہ سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی پیدا کر کے لوگوں کے اندر ایک افراتفری والا معاملہ کھڑا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کی گئی ہیں اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔